الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 64 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت کے اندر منافقوں کو منافقت ظاہر ہونے کا جو ڈر ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو ان کے دلوں کی چھپی بات بتا دے۔ قل استہزئوا، تم فرما دو، مذاق اڑا لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ اگلی آیت کے اندر منافقوں کو ان کی بے ادبی پر سوال و جواب کیے گئے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے ہم تو صرف ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ تم فرما دو، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کا مذاق اڑا رہا تھا، اور مفسرین فرماتے ہیں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے۔ یہ کتنا ان کا بعید خیال ہے۔ ایک گروہ اس طرح باتوں میں مذاق اڑا رہا تھا، دوسرا گروہ جو تھا وہ صرف ان کی بات سن کر ہنس رہا تھا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور دوسرا اس کا شان نزول مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کسی کی اونٹنی گم ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا۔ صحابہ تلاش کر رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جنگل میں فلاں درخت کے پاس وہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو منافقین نے اس خبر کا بھی بہت مذاق اڑایا۔ تو اللہ پاک نے حضور سے یہ فرما دیا کہ اب یہ مذاق کر رہے ہیں، تو اب جب ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم تو راستہ لمبا تھا، اس لیے راستہ طے کرنے کے لیے ہم آپس میں ہنسی کھیل کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرما دیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں تو دوسروں کو عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ ان آیات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور صحابہ کرام، آپ کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اور توہین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے میری آیات اور میری توہین بھی ساتھ کی ہے، لہٰذا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ کفر کی بات پر ہنسنا یا ساتھ دینا تو یہ بھی کفر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبی خبر جو ارشاد فرمائی تھی اور پھر اونٹنی وہاں سے مل گئی، لیکن منافقین جو ہیں حضور کی خبر اور غیب کی خبر پر مذاق اڑا رہے تھے۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے اندر بھی چھن سکتی ہے۔ یعنی ایمان کی دولت یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، ایسا کوئی
آپ کفریہ جملہ بول دیں یا اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن مجید کا یا اسلام کا مذاق اڑائیں جو اسلام کی روح سے، قرآن و حدیث کی روح سے واقعی کفر ہو، تو مذاق میں بھی اگر وہ آپ منہ سے بات کلمہ کفر نکالیں گے تو وہ آپ کافر ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ایمان جو ہے یہ دنیا میں ہی چھن سکتا ہے، اس لیے ایمان کی حفاظت کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں سنجیدگی سے غور بھی کرنا چاہیے۔ اور اس آیت سے ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے، یہ کہنا درست نہیں کہ کسی کو کافر قرار دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی خاصہ ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہی کسی کو کافر قرار دے تو وہ کافر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کو کافر کہا ہے وہ تو حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی قرآن مجید کی صورت میں، وحی کی صورت میں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے کلمہ کفر بول دیا ہے تو اب تو وحی نہیں آئے گی کہ اس کو کافر قرار دینے کے لیے، اب تو قرآن و حدیث کی روح سے دیکھا جائے گا کہ اس نے جو کلمہ بولا ہے یہ کفر کا ہے یا نہیں کفر کا۔ اس لیے بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یار کسی نے اگر کلمہ بولا ہے تو آپ کو کیا حق ہے، یہ اللہ رسول کا حق ہے کہ وہ کسی کو کافر کہیں یا نہ کہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ دین سے جو بیزار طبقہ ہے نا اس وقت، اس کی بالکل مت ماری جا چکی ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہی بات ہو تو مجھے بتائیے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب ایک منافق جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں آیا، جو حضور کے کیے ہوئے فیصلے پر راضی نہیں ہوا تھا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی، اس کو مار دیا کیونکہ وہ منافق تھا۔ تو اب دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب منافقوں نے آ کے شور ڈالا کہ حضور ایک مومن کو قتل کر دیا حضرت عمر نے، تو آپ نے فرمایا مومن کو عمر قتل نہیں کر سکتا۔ تو جب بات بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما کے حضرت عمر فاروق کی تائید کی کہ عمر نے ٹھیک کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کو مرتد ڈکلیئر کیا گیا، پھر ان کے خلاف جہاد کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح پھر ختم نبوت کے دفاع کے لیے مسیلمہ کذاب سے جو جنگ ہو رہی ہے اور اس میں کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، خود مسیلمہ کو قتل کیا گیا، تو کیا اس پر کوئی وحی تو نہیں آئی تھی؟ اس لیے جب دیکھا گیا کہ اس کا کلمہ، اس کا بولنا کفر ہے یا نہیں ہے، تو اس وقت علماء قرآن و حدیث کی روشنی سے ہی دیکھیں گے اور طے کریں گے کہ یہ اس نے کفر بکا ہے یا نہیں بولا۔ اور دوسرا یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ جس کا جو جی چاہے جس کو کافر قرار دے دے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں، بزرگان دین اور قرآن و حدیث کے اندر یہی بات ملتی ہے کہ اگر کسی کے 100 یعنی کلمے ہیں، 100 پہلو ہیں کسی شخص کے کلام کے، تو ان میں سے 99 پہلو کفر کے ہیں اور ایک پہلو اسلام والا ہے، تو اس پر اسلام والے پہلو پر اس ترجیح دی جائے گی اور اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ خود اپنی مراد ظاہر نہ کر دے۔ تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 سے ایک اور بات جو معلوم ہو رہی ہے، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 3 مسئلے جو ہیں، اہم مسئلے وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ کیسا ہی کلمہ پڑھتا ہو، ایمان کا دعوے دار ہو، کلمہ گوئی ایمان کا دعویٰ دار ہونا اس کو کفر سے نہیں بچا سکتا۔ دوسرا یہ بات کہ جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ کفر کا تعلق دل سے ہے نہ کہ زبان سے ہے۔ جب یہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو
اس کے دل میں کفر ہے یہ آپ کو نہیں معلوم، تو اس پر فتویٰ کیسے لگے گا؟ تو امام اہل سنت یہی فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ بھائی جس طرح کفر کا تعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دل سے ہے، اسی طرح ایمان کا تعلق بھی تو دل سے ہے۔ تو جس طرح آپ اس کے ظاہری کلمہ پڑھنے سے اسے مسلمان کہہ رہے ہیں، اسی طرح اس کے ظاہری کلمہ کفر بولنے سے اسے کافر کہیں گے۔ ایک دو بات۔ دوسرا یہ آپ فرماتے ہیں کہ تیسرا یہ بات ہے کہ وہ جو لوگ جو گروہ تھے جو تو مذاق کر رہے تھے اور جو خاموشی کے ساتھ ہنس رہے تھے، سن رہے تھے، وہ بھی کافر ہو گئے۔ ہاں اللہ پاک نے آگے فرما دیا ان نعفو عن طائفۃ منکم، کہ اگر تم میں سے ہم کسی کو معاف کر دیں، یعنی اس نے توبہ کر لی تھی۔ یہ آتا ہے حضرت محمد بن اسحاق کا قول کہ اس شخص نے جو ہنس رہا تھا، زیادہ ہنس رہا تھا، اس نے آ کے خلوص دل سے معافی مانگ لی تھی، اور وہ جنگ یمامہ میں شہید بھی ہو گیا تھا، اور اس نے یہ دعا کی تھی توبہ کرتے وقت کہ اس نے کہا تھا کہ یا اللہ پاک مجھے اپنی راہ میں اس طرح یعنی کہ شہید ہونے کا موقع دے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے غسل دیا اس کو، میں نے اس کو کفن دیا ہے، میں نے اس کو دفن کیا ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ جنگ یمامہ میں مسیلمے کے خلاف جب وہ شہید ہو گئے، ان کا نام حضرت یحییٰ بن حمیر اشجعی تھا، تو کہتے ہیں کہ پھر وہ شہید ہو گئے تو ان کا بالکل پتہ ہی نہیں چلا، لوگوں کو نہیں مل سکے وہ، یعنی ان کی توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہنس رہا تھا وہ بھی کفر کے زمرے میں آ گیا۔ تو اس لیے جو لوگ ہنسی مذاق میں بھی کلمہ کفر بول دیتے ہیں، ان کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 بار بار پڑھنی چاہیے، اور اس میں خصوصاً فلموں اور ڈراموں کے جو لوگ ہیں، خصوصاً کمیڈین جو ہیں، وہ جب اپنے سٹیج ڈراموں کے اندر اس طرح کے کفر بکتے ہیں، جنت کا مذاق، قبر کا مذاق، حشر کا مذاق، اسلام کا اور پھر اسلامی شاعر جو ہیں ان کا وہ بے دھڑک جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور ان میں کئی دفعہ کلمہ کفر بھی ہوتا ہے، خود تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ان کو سننے والے اور پھر سن کر ہنسنے والے۔ تو اس بات پر غور کریں تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان بالخیر عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمیں مرتے دم تک اسلام کے ساتھ وابستہ رہنے کی اللہ توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔